السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 12 مئی کو کراچی میں جو ہوا اسے مدتوں بھلایا نہ جا سکے گا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی کراچی کے واقعات پر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو چکے ہیں اور ابھی تک میڈیا میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ 12 مئی کو کراچی میں خون ریزی کا ذمہ دار کون ہے. جنرل پرویز مشرف نے اس خون ریزی کی ذمہ داری چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کے وکیل اعتزاز احسن پر عائد کی ہے، جبکہ اپوزیشن کی کئی جماعتیں اس خون ریزی کی ذمہ داری ایم کیو ایم پر ڈال رہی ہیں. لیکن صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے اور ابھی تک یہ سوال اہم ہے کہ اس خون ریزی کا ذمہ دار کون ہے. قوم کو جواب چاہیے، خون کا حساب چاہیے، اور اس لیے آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے جناب وسیم اختر صاحب کو، جو مشیر داخلہ ہیں حکومت سندھ کے، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. ان کے ساتھ ہیں عمران خان، سربراہ پاکستان تحریک انصاف، رکن قومی اسمبلی، اور ان کے ساتھ ہیں جناب سید منور حسن صاحب، جو جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں. وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ، آپ خاص طور پر اس پروگرام میں تشریف لائے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی جو کراچی کی ریلی ہے اس کا اعلان اپریل کے مہینے میں ہوا تھا، جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق ایم کیو ایم نے آپ کو درخواست دی ایک ریلی کے لیے 7 مئی 2007 کو، کافی دنوں کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے چیف جسٹس کو روکا کہ آپ کراچی مت آئیں، لیکن آپ نے خود اس سلسلے میں کوئی لچکدار رویہ نہیں اپنایا. تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے بھی اسی دن اجازت دے دی ایم کیو ایم کو ریلی کی جس دن چیف جسٹس کراچی آ رہے تھے؟ دیکھیں، جب 12 کا جو پروگرام تھا چیف جسٹس صاحب کا، وہ ہمیں ظاہر ہے میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے پتہ چلتا رہا. مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں جاتے رہے وہ، اور بڑی خوش اسلوبی سے ساری ان کی ریلیاں کمپلیٹ ہوئی ہیں. اس کے بعد 12 کراچی آنا تھا، ہمیں اخباروں سے پتہ چلا. پھر اس کے بعد میں اپنے جتنے بھی ہمارے آئی جی اور ہوم سیکرٹری ہیں، سی سی پی او ہے، اور حساس اداروں کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سندھ میں، ان کے ساتھ بیٹھا، میٹنگ کی کہ 12 کو ان کو آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں جو بہت پہلے سے ان کے ساتھ چلی آ رہی تھیں، لاہور، سندھ میں سکھر اینڈ حیدرآباد، کیونکہ ایشو کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاسی جماعتیں بھی چلی آ رہی تھیں ساری. یہاں سے اعلانات ہو رہے تھے کراچی سے، ایم ایم اے کے، پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے، کہ ہم بھرپور ریلیاں نکالیں گے، اگلے پچھلے ریکارڈ توڑیں گے. اب میں حکومت کا نمائندہ ہوں، میرے پہ ذمہ داری ہے. میں نے ایک میٹنگ ارینج کی کہ یہ ریلیز نکلیں گی، چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں. تو کراچی کو اگر آپ کمپیئر کرو لاہور سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، تو میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ کراچی کی ڈائنامکس دوسری ہیں. 2 کروڑ کی آبادی ہے، اسکیٹرڈ شہر ہے، ہر قسم کا آدمی موجود ہے، کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں وہاں. ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے یہ 12 آدمی جو آپ کو میں نے اس سے پہلے پروگرام سے بتا رہا تھا، ان کی گرفتاری ہوئی تو خدشات تھے. ہم نے میٹنگ ارینج کی، ہم نے اس میں ڈیسائیڈ کیا. ایسا نہیں صرف ہوم نے ڈیسائیڈ کیا، ہوم منسٹری نے، اس میں حساس ادارے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ایگری کیا. پھر ہم نے ایک لیٹر رجسٹرار کو لکھا، فیڈرل گورنمنٹ کے حساس اداروں نے ایگری کیا؟ یس، ٹھیک ہے. پھر ہم نے لیٹر لکھا چیف جسٹس صاحب کو تھرو رجسٹرار کہ دیکھیں یہ حالات ہیں، ان کو دیکھیں. مگر میں یہاں آپ کو ایک اور چیز واضح کروں گا، جو میرے خدشات ہیں کہ وہ لیٹر رجسٹرار تک تو گیا ہے، میں نہیں سمجھتا ان دنوں میں وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی دکھایا گیا ہو. بعد میں میڈیا سے ضرور پتا چلا ہوگا ان کو، تو انہوں نے ہو سکتا ہے پوچھا ہو. مگر جو ان کے سیاسی ایڈوائزرز ہیں 2-3، وہ انہوں نے اس لیٹر کو استعمال کیا اور پھر وہی سیاست چمکانی تھی. انہوں نے اپنا پروگرام ترک نہیں کیا، کراچی آئے، اور 12 کو جو آپ کے سامنے ہے ہوا. جی عمران خان صاحب، اب 12 کا جو واقعہ ہے اس پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آبجیکٹیوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچ بولیں. تو گولیاں کس نے چلائیں؟ کیا گولیاں صرف ایم کیو ایم نے چلائیں یا اور بھی لوگ تھے وہاں گولیاں چلانے والے؟ آپ بتائیں. دیکھیں حامد، ابھی وسیم نے بات کی کہ چیف جسٹس کے دورے کو پولیٹیسائز کیا گیا. ٹھیک، پہلے تو میں دیکھنے والے سب کے سامنے، پالیٹکس کا مطلب کیا ہے؟ گریک لفظ ہے، اور پالیٹکس کا مطلب ہے شہریوں کی اور اسٹیٹ کی ریلیشن شپ. اس کو پالیٹکس کہتے ہیں، یعنی کہ کیا رشتہ ہے ہمارا اسٹیٹ کے ساتھ. اب سپریم کورٹ، جب سپریم کورٹ کے اوپر ایک اسٹیٹ کا
حصہ جو ہے ایگزیکٹو وہ جب حملہ کرتا ہے، جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جو پولیٹیکل اپنے آپ کو جو پولیٹیکل کہتا ہے نا، وہ اگر اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا وہ پولیٹیکل نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی دفاع میں آئیں، یہ سارے شہریوں کی ذمہ داری ہے، یہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہم سب کے حقوق کو تحفظ دینی ہے. ویمنس پروٹیکشن بل اتنے دھوم دھام سے ہوا، ساری پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا جو اپنے آپ کو لبرل کہتی تھی. ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا. کیا عورتوں کو ان کے رائٹس جنرل مشرف نے دینے ہیں یا پاکستان کی عدلیہ نے دینی ہے؟ تو جس ملک کی عدلیہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کے حقوق نہیں ہیں اس کو یہ کیا جائے. میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلی ایک تو چیف جسٹس سے زیادتی ہوئی، اس کی سپورٹ کے لیے اگر ہم اس کو ویلکم کرنے جاتے ہیں، یاد رکھیے ریلیز نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کی حوصلہ افزائی، اس کی سپورٹ کے اندر یہ پروسیشنز ہیں، اس کو ویلکم کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور آپ نے دیکھا لاہور میں سارے فیسٹیول تھا، خوشیاں منا رہے تھے لوگ، اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی بندوق چلانے کی کوئی چیز. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کون سا قانون توڑا، کون سی غلطی کی کہ اگر ہم نے یہ کہا ہم چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھائیں کہ یہ کون سی جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا یا کون سی ہم نے غلطی کی؟ کوئی دنیا کی ڈیموکریٹک ملک میں مجھے بتائیں کہ اس کو کوئی غلط کام سمجھا جائے گا؟ اس کو کون کہے گا پولیٹیسائز؟ یہ تو صرف ملٹری جنرلز کہیں گے جو ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، اور پالیٹکس کو گالی بنا دیا انہوں نے. یہ گالی نہیں ہے، پالیٹکس تو اگر آپ غلط پالیٹکس کریں تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ پالیٹکس کوئی بری چیز ہے کہ اگر ہم جا کے پالیٹیشین سپریم چیف جسٹس کو ریسیو کریں. جی سید منور حسن صاحب، میں سوال وہ آپ سے پوچھوں گا، گولیاں کس کس نے چلائیں؟ کیا آپ سب کا نام لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب کا نام اور شکلیں جو ہیں وہ فوٹیج کے اندر محفوظ ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، تصویروں میں لیکن اس سے موجود ہے. پہلے اہم بات یہ ہے کہ سڑکوں کو بلاک کس نے کیا؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے. کس نے کنٹینرز وہاں پر کھڑے کیے؟ 500 وکلا ہائی کورٹ کے اندر محصور کر دیے گئے، چاروں طرف ایم کیو ایم کے کارکنوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. 150 وکلا سٹی کورٹ کے اندر محصور کر دیے گئے، ایم کیو ایم کے کارکنوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. جو خواتین وکلا ہیں ان کے دوپٹے کھینچے گئے. وکلا کو زد و کوب کس نے کیا ہے؟ ایوری بڈی نو، سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے ایشو یہ، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ابھی وسیم صاحب نے نہیں دیا کہ آخر ایم کیو ایم کو اجازت کیوں دی گئی. اور دیکھیے 3 صوبوں میں اس سے پہلے اور خود سندھ کے اندر